اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن سے جو لو لگاتے تھے، ھذا بصائر للناس، اس میں لوگوں کے لیے بصیرت ہے، عبرت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گڑ گڑاتے تھے، روایتوں میں ہے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ برادران اسلام، ہم لوگ اس وقت نیکیوں کے موسم بہار میں سانس لے رہے ہیں۔ اس موقع پر مسلم معاشرہ پکارتا ہے: مرحبا یا شہر رمضان، استقبال ہے شہر رمضان کا۔ مسلم معاشرہ کہتا ہے: جا رمضان فلنفرح، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، آئیے ہم لوگ مل کر جشن منائیں، خوشی منائیں۔ نیکیوں کے اس موسم بہار میں اللہ کی طرف کا جو فضل نازل ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ فضل کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر متعدد احادیث میں رمضان المبارک کی الگ الگ فضیلتیں بیان کی، جہاں یہ فضیلت بیان کی کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، وہی یہ سب باتیں آپ نے فرمائی کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بے شمار بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف مواقع پر کہی ہے، تو آپ نے صرف ارشاد نہیں فرمایا، صرف مہینے کی بڑائی اور فضیلت نہیں بیان کی، بلکہ اس مہینے میں جو نیکیوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس بارش سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنے دل کی کھیتی کو کیسے شاداب کریں، ہم جو گناہگار ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت کیسے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ نہایت بدبخت ہے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو گناہ کا ذخیرہ تو ہمارے پاس بہت بڑا ہے، کیسے ہم اس ذخیرے کو اللہ سے معاف کروا لیں؟ یہ اس بات کے لیے اس موسم کو موسم بہار کہا گیا ہے، یہ اس بات کے لیے اس مہینے کو موسم مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ مغفرت کا مہینہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں میسر ہے، اور 2-3 دنوں سے مسلمان خوش ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مہینے تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ ذرا سا نظر ڈالیں اپنے گھر بار پر، اپنے اعزاء پر، اپنے جاننے والوں پر، پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ روزے رکھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نیک اعمال کر رہے تھے، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان کا وہی رمضان آخری رمضان ہو گیا، ان کا وہی موسم بہار آخری موسم بہار ہو گیا، اسی میں انہوں نے مغفرت کرا لی تو انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔
نہیں معلوم میرے بھائیوں کس کو پھر 11 مہینے کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوگا، کس کی حیات اتنی لمبی اللہ نے رکھی ہے. خاص طور سے ان ایام میں جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی صبح میں بہتر ہے، شام کو اس کے گلے میں خنکی آ رہی ہے، سختی آ رہی ہے، اور صبح اس کی روح قبض ہو جا رہی ہے. یہ وبائی ایام جو ہے یہ اور بڑی آزمائش اور بہت بڑی آزمائش ہے. کیا معلوم کون بچے گا، کون اگلے رمضان تک پہنچے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ غنیمت جانو ہے میرے مسلمان بھائیوں، جنہیں یہ خوشگوار ایام مل گئے ہیں تو ان ایام کی صبح و شام سے، ان ایام کی ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھاؤ، خوب فائدہ اٹھاؤ اور نہال کر لو اپنے آپ کو. اگر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا جائزہ لیں اور آپ کے اصحاب کی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ رمضان المبارک کو پا کر کے آپ کیا کرتے تھے. آپ نے صرف فضیلتیں بیان فرما دی یا ان فضیلتوں کے لحاظ سے ان نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ منصوبہ بندی بھی کی، کچھ کام بھی کیے؟ کیسے آپ نے نیکیوں کو سمیٹا، کیسے آپ جو ہے اس ذخیرے کو جمع کر کے خوش ہوتے تھے؟ تو آپ کی رمضان المبارک کے معمولات کو اگر ہم لوگ عنوان دیں تو اس کے 3-4 عنوان بنتے ہیں. آپ نے کوشش کی روحانی ارتقاء کی اس ماہ مبارک میں کہ کیسے ہمارے اپنے نفس کا، ہماری روح کا، روحانی معمولات کا کیسے ارتقاء ہو. آپ نے کوشش کی علمی اور فکری ارتقاء کی، آپ نے کوشش کی سماجی ارتقاء کی، آپ نے کوشش کی، آپ نے تربیت کی ذہنی نشوونما کی. یہ سب کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اسوہ کاملہ مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر طرح سے چلنے کا ہم عزم رکھتے ہیں، تو رمضان المبارک کا اسوہ یہی ہے کہ اسے ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے، اپنے علم کی ارتقاء کے لیے، اپنے آپ کو سماج سے جوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی ہم کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی ارتقاء کیسے کرتے تھے، کیسے ہماری معمولات درست ہوں، کیسے ہماری عبادات ہمارے لیے اثر انداز ہوں اور ہمارے لیے باعث اجر ہوں، کیسے روح کا ارتقاء ہو. ایک ہم لوگ اپنے لیے اپنے معمولات کا ایک اسکیل بنا سکتے ہیں 10 نمبر کا، کہ 10 نمبر کا ہم اسکیل بنائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معمولات عبادات کے، قرآن مجید سے وابستگی کے، تسبیح و اذکار کے، روحانیت کے پیمانے پر ہم کہاں کھڑے ہیں. کوئی اپنے آپ کو 3 نمبر دے گا، کوئی اپنے آپ کو 4 دے گا، کوئی 5 دے گا، کوئی 6 دے گا. 10 نمبر پر کوئی ہوگا نہیں. 10 نمبر تک پہنچے کیسے؟ ہم 10 نمبر کو کیسے، پورے 10 نمبر کو حاصل کیسے کریں؟ یہ مہینہ اسی بات کے لیے ہے کہ ہم میکسیمم مارکس تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ پہنچے گا بندہ ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک تمہیں مل گیا ہے اور اس مہینے کو پا کر کے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا مبارک پا لیا اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے خود احتسابی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، جو روزے کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ اس نے روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں. اور یہ وہ نیکی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا میں ہی اجر دے سکتا ہوں اور بھرپور اس کا میں اجر دوں گا. بندے نے جو میرے لیے، میری رضا کے لیے اپنی بھوک پیاس کو، اپنے کو بھوکا پیاسا رکھا، اپنے کو مشقت میں ڈالا، اپنے کو تڑپایا، اس کے لیے مواقع تھے کہ وہ خاموشی سے اس کی حکم عدولی کر سکتا تھا، لیکن ہر جگہ اس نے مجھے حاضر و ناظر جانا اور میرے لیے اس نے روزہ رکھا، تو اس کا بھرپور اجر میں دوں گا. صائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں
ایک خاص دروازہ بنایا ہے جس کا نام ریان ہے، کہ یہ میرا روزے دار بندہ، یہ خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھنے والا بندہ اس دروازے سے داخل ہوگا اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ تو رمضان کا مہینہ پا کر اور آدمی صحت مند ہے تو اسے روزہ تو ہر حال رکھنا ہے اور بہت شعور کے ساتھ رکھنا ہے۔ چھوڑنے کے لیے رخصت تلاش کرنے والا محروم شخص ہوگا کہ ایسا بہترین موقع ملے۔ اس رمضان کے روزے کا بدل قضا فرض ساقط کرنے کے لیے ہے، لیکن مزہ وہ نہیں ہے، اجر وہ نہیں ہے، فرض ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ پا کر روزہ خوب ذوق و شوق سے آدمی رکھے، خود احتسابی کے ساتھ رکھے۔ اس روزے کو اثردار بنانے کے لیے، اس روزے کو مؤثر بنانے کے لیے اور اجر والا بنانے کے لیے روزہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھو، اور اللہ ہی نے کہا ہے کہ ہر روز تم 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم آدھی بات مانیں آدھی بات نہ مانیں؟ یعنی رمضان میں روزہ والی بات تو ہم مان لیں اور اس کے بعد نماز ہم 11 مہینہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس مہینے بھی نہ پڑھیں تو چلے گا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ 11 مہینے نماز چھوڑنا خود بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن جب اس ماہ مبارک میں ہم نیکی کے لیے آمادہ ہو گئے، اجر ثواب کی خواہش کے ساتھ ہم اللہ کے حکم کے تابع دار ہو گئے، تو تابع داری پوری طرح سے ہو۔ نمازیں بھی ہم پڑھیں، پوری پڑھیں، 5 وقت کی پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنے رکوع اور سجود کو اور اچھا بنائیں، اپنی رکعتوں میں اضافہ کریں، نوافل پڑھیں، اور نمازوں میں قیام لیل کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی پھر آپ نے یہ فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان میں اس نے دن میں روزے رکھے اور رات میں وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوا۔ اب افطار کی حالت میں وہ کھا پی سکتا ہے، روزے کی شرائط اس سے ہٹ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، تراویح کی رکعتیں پڑھے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے سجدے، ویسی رکعتیں ویسے سجدے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نمازوں کے بارے میں پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے کہ آپ نماز میں ایسا معاف ہو جاتے تھے، کھڑے کھڑے آپ کے پیر پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ رکوع و سجود اتنے لمبے کرتے تھے کہ صحابہ کو یہ گمان ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا بھول گئے ہیں۔ اچک کر کے بعض دفعہ لوگ دیکھتے تھے کیا ہوا، کہیں آپ کھڑے تو نہیں ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن سے جو لو لگاتے تھے، ھذا بصائر للناس، اس میں لوگوں کے لیے بصیرت ہے، عبرت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گڑ گڑاتے تھے، آپ کے آنسوں سے آنکھوں سے جو آنسو طاری ہوتا تھا، روایتوں میں ہے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، آپ کے شان مبارک بھیگ جاتے تھے آپ کے آنسوں سے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی کوشش کریں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نقل کرنے کی، کم سے کم رمضان میں چند رکعتوں میں، تمام دنوں میں نہیں، چند دنوں میں کچھ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ تو ہر دم آپ کے اوپر نظر رکھتے تھے، اور آپ کی ان عبادات کو دیکھ کر کے وہ کہتے تھے یہ تو اللہ کے رسول بخشے بخشائے ہیں، اگر یہ اتنا کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی عبادات میں اور اضافہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی خشوع و خضوع میں اور اضافہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے قرآن سے وابستگی میں اور اضافہ کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ محض تقریروں کے لیے نہیں ہے، یہ جڑنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے جوڑنے کے لیے ہے۔ بارش ہو رہی ہے، بارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ بارش تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت ہے وہ نازل کرتا ہے، لیکن اگر یہ بارش
اگر شاداب کیاریوں میں ہو، کھیت میں ہو، تو اس سے فصل شاداب ہو جاتی ہے. اور بارش کے یہی موسلا دھار قطرے اگر پتھر پر گرے تو ڈھلک جاتا ہے پانی، اور پتھر پر کچھ نہیں ہوتا. تو میرے بھائیو، ہمارے دل میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری ہے، ہم اپنے دلوں کی آبیاری کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارش سے ہم اپنی دلوں کی کھیتی کو شاداب کریں، دلوں کی کھیتی کو ہم اس کی آبیاری کریں. ہم ان محروم لوگوں میں نہ ہوں کہ بارش ہو اور پتھر سے جیسے پانی چھلک جاتا ہے، رحمت کے اللہ کی یہ رحمت ہمارے سروں سے چھلک جائے اور ہمارے دلوں تک نہ پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو پورے 11 ماہ کی مستقبل کی تیاری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. وہ تیاری اس طرح سے کہ ہمارا ذہن اس طرح سے سازگار ہو، ہمارا فکر، ہماری سوچ، ہماری علمی گہرائی اور گہرائی اس پیمانے کی ہو کہ دین پر ہم شعور کے ساتھ عمل کریں، سنے سنائے دین پر نہیں، لوگوں سے سنی ہوئی باتوں پر نہیں، بلکہ دین کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، یہ نماز کیا ہے، نماز کی برکتیں کیا ہیں، نماز کی فضیلتیں کیا ہیں، نماز کے اثرات کیا ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند کیا ہے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، روزے کی یہ مشقت کیوں ہے. یہ باتیں سب اللہ تعالیٰ نے علمی طور پر قرآن مجید میں بیان کی ہے. تو ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہمیں فکری ارتقاء، ہمیں ذہنی ارتقاء کا سامان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری علم و فکر کو اور بالیدہ کرے اور پختہ کرے. اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پڑھنی چاہیے. اور اللہ کا سب سے بڑا معجزہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل ماخذ قرآن مجید ہمارے درمیان ہے. میرے بھائی، پورے قرآن مجید کو پڑھ ڈالیے، کہیں ایک جگہ نہیں ملے گا کہ یہ کتاب ثواب ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے. لیکن متعدد جگہوں پر یہ ملے گا کہ یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب نور ہے، تاریکی میں راستہ دیکھنے کے لیے ہے، بیماری سے نجات پانے کے لیے ہے. اور ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ للمتقین، اس میں عبرتیں ہیں، اس میں زندگی کا سامان ہے، اس میں ذہن کی آبیاری کا سامان ہے، اس میں فکری پختگی کا سامان ہے. تو اس ماہ مبارک میں اس پاکیزہ کتاب سے یہ تو پوچھو کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری اعمال کیسے ہونی چاہیے، ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارے صدقات کیسے ہونی چاہیے، معاشرے میں ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. آفات آتی ہیں، آج کے زمانے میں بہت بڑی آفت پوری انسانیت پر آئی ہوئی ہے. کیا رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید ہماری، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے نجات دے سکتا ہے، یہ باتیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی. اس لیے روحانی مہینے میں صرف روحانی ارتقاء نہیں، ساتھ ساتھ فکری ارتقاء بھی ہو، ساتھ ساتھ ذہنی افزائش بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اس ماہ مبارک کو معاسات کا مہینہ کہا، صبر کا مہینہ کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو صرف معتکف کر لیں، مسجد میں رہیں گے، گھر میں رہیں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے. سماج کا آپ حصہ ہیں، آپ بہترین افطار کریں، اور آپ کے پڑوسی کے پاس اگر افطار میسر نہ ہو، آپ کی افطار آپ کو لذت دے دی گی، بہترین والی افطار. لیکن اگر آپ کا مسلمان روزے دار بھائی اس کے پاس افطار کا سامان نہیں ہے، تو بہت ممکن ہے اس کا وبال بھی ہو، آپ بہت ممکن ہے اس کی باس پرس ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں میسر کی تھی صرف تمہارے لیے نہیں تھی، اس میں سائل اور محروم کا حق تھا. تمہارا پڑوسی، تمہارا جاننے والا، تمہارا عزیز، اس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، لیکن اس کے پاس سحر و افطار کا انتظام نہیں تھا. تم کو خبر ہوئی تو تم نے اس کا انتظام کیوں نہیں کیا، اپنے میں سے کاٹ کر اسے کیوں نہیں دیا. تو میرے بھائیو، سماج سے بھی جڑنا ہے، سماج کی بھی خبر رکھنی ہے. سماج اگر برائیوں میں مبتلا ہے، رمضان کا مہینہ آ کر کے وہ منکرات میں مبتلا ہے، تو اس کو منکر سے روکنا، اس کو سمجھانا کہ بھائیو یہ خیر و رحمت کا مہینہ ہے، کیوں خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، خدا کے غضب سے روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. سماج سے بھی جڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں اعتکاف کرتے تھے،
لیکن باقی دنوں میں سماج کی خبر گیری کرتے تھے، سماج کو راہ حق پر لانے کی کوشش کرتے تھے. تو سماج کو سے بھی ہم جڑ کر کے ان چیزوں پر قابو پانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار جس بات کی طرف توجہ دی، بار بار جس کی یاد دہانی فرمائی کہ یہ نفس کے تزکیہ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لینے کا مہینہ ہے. ہر انسان کے پاس جو نفس ہے، نفس امارہ ہے، وہ برائیوں پر آمادہ کرنے والا، برائی کی طرف خود سے راغب ہونے والا نفس. نبی کی زبان میں ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں نفس کی برائی سے، نفس امارہ کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں. اس سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، وہی رحم فرمائے تو بچ سکتا ہے آدمی. تو یہ نفس آج کے زمانے میں بھی کئی برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے. تو اپنے نفس کی افزائش کے لیے، جذبات پر قابو پانے کے لیے، غصے پر قابو پانے کے لیے یہ بہترین مہینہ ہے نفس کی تربیت کے لیے. تو یہ کام بھی ہم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں رغبت دلائی، جہاں ترغیب دی کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم یہ اور نیک کام کر سکتے ہیں، وہیں آپ نے یہ تنبیہات بھی فرمائی کہ کیسا بد نصیب ہے وہ شخص جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے. جو رمضان کا مہینہ پائے، روزہ تو رکھے لیکن گالم گلوچ بھی کرتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، غیبت بھی کرتا رہے، معاملات میں خیانت بھی کرتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ محروم کوئی شخص نہیں ہے کہ جو روزہ رکھے اور وَمَن لَّمْ يَدَعْ، اور وہ جھوٹ کو نہ چھوڑے، فجور کو نہ چھوڑے، برے کاموں کو نہ چھوڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کر کے بھی وہ اللہ کے اجر سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہتا ہے. تو میرے بھائیو، اس طرح سے بھی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پا رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے غصے پر قابو پا رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی زبان پر قابو پا رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے معاملے میں پوری طرح دیانتدار ہیں کہ نہیں. اس لحاظ سے بھی ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے. مبارک ہے میرے بھائیو یہ مبارک، یہ قیمتی ایام، مرحبا استقبال ہے اس مہینے کا، اور بہت مبارکباد کے مستحق ہے مسلمان جس سے یہ مبارک مہینہ ملا اور اس مہینے میں اس کی بہترین برکات کو سمیٹنے میں وہ لگا ہوا ہے. میرے بھائیو، یہ ہم سب لوگوں کے لیے خاص طور سے جہاں زیادہ سے زیادہ خوشی کا یہ موقع ہے، ہمارے لیے افسوس کا موقع ہے کہ رمضان کی اس مبارک مہینہ ان حالات میں آیا ہے کہ مساجد کھلی ہوئی نہیں، ہمیں گھروں پر عبادت کرنی ہو رہی ہے، ہمارے جمعہ بھی اس شان و شوکت کے ساتھ نہیں ہو پا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جلد سے جلد اس مصیبت سے نجات دلائے. دعا فرمائیں کہ یہ ماہ مبارک اللہ تعالی ہمارے لیے صرف رحمت کا مہینہ بنائے، مغفرت کا مہینہ بنائے. اے اللہ، ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے. اے اللہ، ہم خلوص نیت کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہیں. اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، مغفرت کا سامان فرما. اے اللہ، اس وقت پوری انسانیت پر یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، اے اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما. اے اللہ، اس وبا سے نجات عطا فرما. اے اللہ، اس سے حفاظت فرما پورے ملک کی. اے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی اس عظیم بلا سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ، جو لوگ اس بیماری مبتلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ، جو محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا سامان فرما. اے اللہ، ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے اس ماہ مبارک کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.